نقبزن میں گوروں کا بہت احترام کرتا تھا، لیکن برطانیہ کی سابق وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر نے یہ انکشاف کر کے مجھے تو بالکل ہی مایوس کر دیا کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ برطانیہ کا وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں صرف 70 افراد پورے برطانیہ کا نظام چلا رہے ہیں۔ مسز تھیچر کا کہنا ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ آفس کم اور گھر زیادہ تھا، جہاں ہم 70 افراد ایک خاندان کی طرح رہتے تھے۔ میری مصروفیات اتنی زیادہ تھیں کہ مجھے نہیں یاد میں کبھی 4 گھنٹے سے زیادہ سوئی ہوں۔ میرے آفس کے لیے وزیر اعظم کے لیے ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا، اس تک پہنچنے کے لیے کوئی لفٹ نہیں تھی، لہٰذا مجھے سیڑھیوں کے ذریعے ہی آنا جانا پڑتا تھا، لیکن اس کا ایک فائدہ تھا کہ اس طرح اوپر نیچے آنے جانے سے میری اچھی خاصی ورزش ہو جاتی تھی۔ کچھ فلیٹ بھی چھوٹا سا تھا، دوسرا اس کی صفائی کے لیے وقت نہ ہونے کے باعث مزید چھوٹا محسوس ہوتا تھا۔ ویسے عام حالات میں مجھے اس کے مختصر ہونے کا احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن جب کوئی مہمان آ جاتا تو مجھے اخبارات، فائلیں اور کاغذات سمیٹ کر اس کے لیے جگہ بناتے ہوئے بڑی شرمندگی ہوتی۔ تھیچر کہتی ہیں میں اور میرا خاوند اس فلیٹ وزیر اعظم ہاؤس میں اکیلے رہتے تھے، نوکر ہمارے پاس تھا نہیں، لہٰذا سارا کام ہمیں خود کرنا پڑتا تھا۔ دوپہر کو جب بھوک سے بری طرح نڈھال ہو جاتی تو بھاگتی ہوئی اوپر فلیٹ میں جاتی، لنچ تیار کرتی اور فٹافٹ کھا کر نیچے آ جاتی۔ رات کو 11 بجے جب تمام ساتھی اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تو میں تھکاوٹ سے چور سیڑھیوں کی ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ اوپر فلیٹ تک آتی، جہاں ڈینس تھیچر کا خاوند میرا منتظر ہوتا۔ پھر ہم لوگ کچن میں مصروف ہو جاتے، کھانا تیار کرتے، کھاتے اور پھر میں تازہ دم ہو کر دوبارہ فائلوں میں کھو جاتی۔ جب کبھی ہمارے ذاتی مہمان آتے تو میں اپنے پولیٹیکل سیکرٹری کو بھی اوپر ہی بلا لیتی۔ وہ کمال محبت کرتے اور میرے ساتھ کچن ہی میں کھڑے ہو جاتے۔ میں مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرتی، ان سے گپ شپ کرتی اور ساتھ ساتھ پولیٹیکل سیکرٹری کی مدد سے امور سلطنت بھی انجام دیتی۔ ویسے تو مجھے اس مصروفیت کے بہت سے فوائد حاصل ہوئے، جن میں سب سے بڑا فائدہ اپنے لوگوں، اپنے ملک کی خدمت تھا، لیکن مجھے اس کا ایک نقصان بھی اٹھانا پڑا، اور وہ تھا اپنے خاندان سے کٹ کر رہنا۔ آپ یقین کریں میری فلڈ اسٹریٹ میں مقیم اپنے خاندان سے دنوں نہیں، مہینوں نہیں، بلکہ سالوں میں کہیں ایک آدھ بار ملاقات ہوتی تھی۔ جب کبھی پچھلی رات کے سناٹے میں مجھے اپنے یاد آتے تو میں سوچتی میں کتنی بد نصیب ہوں، میرے پیارے چند میل کے فاصلے پر ہیں، لیکن میں انہیں سال بھر سے نہیں ملی تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لیکن میں انہیں فوراً پہنچ دیتی، کیونکہ مجھے معلوم تھا برطانوی شہری کمزور لیڈروں سے محبت نہیں کرتے۔ تھیچر کا کہنا ہے 70 افراد کے عملے میں چند ڈیپٹی کلرک، کچھ پریس آفیسر، گارڈن رومز گرلز، پارلیمنٹیرین سیکشن کے کچھ لوگ، خطوط کی سمریاں بنانے والے آفیسرز، چرچ کے معاملات دیکھنے والے چند لوگ، پولیٹیکل آفیسرز، پالیسی یونٹ کے افراد اور پیغام رساں چپڑاسی شامل تھے۔ ہم لوگوں پر نہ صرف پورے برطانیہ کا نظام چلانے کی ذمہ داری تھی، بلکہ دنیا بھر میں برطانوی امیج کی حفاظت اور تھرڈ ورلڈ کی ترقی کا خیال رکھنا بھی ہمارا ہی کام تھا۔ عملہ بہت ہی کم اور کام بہت ہی تھکا دینے والا تھا، لہٰذا ہم لوگ دن رات مصروف رہتے تھے۔ مجھے کبھی کبھی وائٹ ہاؤس اور جرمن چانسلری پر بڑا رشک آتا تھا، جہاں بالترتیب 400 اور 500 افراد یہی کام کرتے تھے، لیکن ہم نے تو اپنی چادر دیکھ کر ہی پاؤں پھیلانے تھے نا، سو اس مختصر سے عملے سے ہی کام چلانا پڑا جو میں نے چلایا۔ تھیچر کا دعویٰ ہے مجھے ہفتے میں 4 سے 7 ہزار تک خطوط موصول ہوتے تھے، جو خطوط والے سیکشن سے ہو کر مجھ تک پہنچتے۔ ان میں سے ایک بھی ایسا خط نہیں ہوتا تھا جسے میں ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کی جرت کر سکتی۔ چنانچہ خطوط کو پڑھنا، ان میں دیے گئے نکات پر غور اور پھر ان پر حکم جاری کرنے سے قبل برطانوی آئین اور قانون کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا بڑا کڑا مرحلہ تھا، لیکن کرنا تھا سو کیا۔ تھیچر نے بتایا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں سب سے اہم عہدہ پرنسپل سیکرٹری کا ہوتا ہے، جبکہ اس کے بعد پریس سیکرٹری ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس کی معمولی سی غلطی سے پریس وزیر اعظم اور اس کی پارٹی کی دھجیاں بکھیر سکتا ہے۔
میں جب 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں داخل ہوئی تو مجھے معلوم ہوا وہاں کے پریس سیکرٹری برنارڈ رنگہم کا تعلق ہماری حریف سیاسی جماعت لیبر پارٹی سے ہے، اور وہ نظریاتی طور پر میری جماعت کنزرویٹو پارٹی کا اتنا ہی مخالف ہے جتنا ایک لیبر پارٹی کا کارکن ہو سکتا ہے، لیکن پیشہ ورانہ سطح پر اس سے اچھا پریس سیکرٹری پورے برطانیہ میں نہیں تھا، لہذا میں نے اسے اس کی جگہ سے نہیں ہلایا۔ وہ جب فارغ وقت میں میرے ساتھ بحث کرتا تو مجھے اس کے نظریات سے لیبر پارٹی کے متشدد کارکنوں کی بو آتی تھی، لیکن جب وہ ڈیسک پر بیٹھتا تو اس وقت وہ گریٹ برٹن کا انتہائی محب وطن آفیسر ہوتا، اور مجھے یہ بھی یقین تھا کہ جب کبھی میں نے الیکشن لڑا تو برنارڈ میرے مخالف امیدوار کو ہی ووٹ دے گا، لیکن بحیثیت وزیر اعظم وہ میری ذمہ داریوں کی مدت کے دوران ایک مخلص ساتھی کی طرح میرا ساتھ دیتا رہے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ ہاں محترم قارئین، میں گوروں کا بہت احترام کرتا تھا، لیکن برطانیہ کی سابق وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر نے یہ انکشاف کر کے مجھے تو بالکل ہی مایوس کر دیا کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں صرف 70 افراد پورے برطانیہ کا نظام چلا رہے ہیں۔ میں سوچتا ہوں یہ ملک، یہ میرا ملک، پاک سر زمین شاد باد، گریٹ برٹن سے بڑی سلطنت ہے، اور اس کا وزیر مارگریٹ تھیچر اور ٹونی بلیئر سے بڑا وزیر اعظم ہے کہ اس کے تصرف میں سینکڑوں ایکڑ پر پھیلا وزیر اعظم ہاؤس، 6 منزلہ عظیم الشان سیکرٹریٹ اور 1,500 کا عملہ ہے، لیکن اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ میں جب سوچتا ہوں سلطنتوں کی امارت اور غربت کا پیمانہ کیا ہوتا ہے تو جواب آتا ہے جن ملکوں کے حکمران غریب ہوتے ہیں وہ ملک امیر ہوتے ہیں، لیکن جن ملکوں کے حکمران فرعون بن کر ایوان میں داخل ہوتے ہیں اور قارون بن کر باہر نکلتے ہیں وہ ملک غریب ہوتے ہیں۔ سیانے کہتے ہیں امیر چوکیدار نہیں نقب زن ہوا کرتے ہیں۔